بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر صدق اللہ العظیم۔ 30ویں پارے کی سورۃ فجر کی پہلی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا اور تقریباً اخیر کو پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو اسی مناسبت سے ذی الحجہ کے متعلق اللہ رب العزت نے جو باتیں بیان کی وہی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز قربانی کے متعلق کچھ بات کریں گے کہ قربانی کا وجوب کس طرح اور کس پہ ہوتا ہے، اس فریضے کو کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ تو پہلے ان آیات کے متعلق دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت والفجر، یہ واو قسمیہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فجر کے وقت کی قسم اٹھا رہے، یہ ہمیں واو بتائے گی کہ قسم اٹھائی جا رہی ہے، فجر کے وقت کی قسم۔ اب اس سے کون سے دن کی فجر مراد ہے؟ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ ہر دن کی صبح فجر مراد ہے، اس سے کہ ہر دن کی فجر کی اللہ پاک قسم اٹھا رہے ہیں کہ یہ ایک انقلاب لاتی ہے، رات سے روشنی نکالتی ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ ہر دن کی فجر کے وقت کی قسم اٹھا رہا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کی پہلی صبح مراد ہے کہ وہ اسلامی قمری سال کا پہلا دن آغاز ہو رہا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پہلے دن کی وہ فجر کے وقت کی قسم اٹھائی۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے یوم النحر، یوم النحر عید کا دن، یہ جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، جو ابھی آئے گی بڑی عید، اس دن کے صبح فجر کی وقت مراد ہے۔ اس دن کا فجر کا وقت مراد، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اسلامی لحاظ سے ہر دن کے لیے اللہ نے ایک رات مقرر کی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو رات گزری ہے نا، یہ آج کے دن اتوار کی رات گزری ہے۔ ابھی جو یہ دن ختم ہونے کے بعد جو رات شروع ہوگی، یہ سوموار کے دن کی رات شروع ہو جائے گی۔ تو ہر دن کے ساتھ اللہ پاک نے ایک رات کو بنایا ہے، اس رات کو پہلے رکھا، دن کو بعد میں رکھا۔ لیکن عید کا دن جو یوم النحر عید الاضحیٰ کا دن ہے، یہ دن ایسا دن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رات نہیں ہے۔ ویسے تو آپ کہیں گے کہ رات تو ہے اس کے ساتھ، لیکن جو اس سے پہلا دن ہے نا، یوم العرفہ جس کو کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ جس کو کہتے ہیں نا، یہ 9 ذی الحجہ کی 2 راتیں ہیں۔ اس دن کی جو پہلے گزر جاتی ہے وہ بھی اس دن کی رات ہے، جو بعد میں آتی ہے وہ بھی اس دن کی رات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف ہوتا ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کے اندر ٹھہر نہیں سکے، پورا دن گزر گیا، اب دن تو گزر گیا، اس کا تو مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ وقوف عرفہ رہ گیا، لیکن چونکہ وہ رات جو آگے آنے والی ہے وہ بھی اسی دن کی رات ہے، تو اس وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ جو اس رات کو اگلے دن کی صبح ہونے سے پہلے وقوف عرفہ کر لے گا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یوم النحر اکیلا ہی دن ہے، اس کے ساتھ کوئی رات نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس دن کے فجر کی وقت قسم اٹھائی ہے۔ تو آگے ولیال عشر، اس سے تینوں چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، ہر دن کی صبح بھی مراد ہو سکتی ہے، محرم کے پہلے دن کی صبح بھی مراد ہو سکتی ہے، اور عید الاضحیٰ کی صبح بھی مراد ہو سکتی ہے۔ ولیال عشر، اور اللہ کہہ رہے مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ ان 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ جو مہینہ شروع ہونے والا ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ کے مہینے کی 10 راتیں مراد۔ اللہ ان راتوں کی قسم اٹھا رہا ہے۔
حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی راتوں میں عبادت کر لے گا اس کو ہر رات کی عبادت کے بدلے میں شب قدر کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ کو کتنی محبوب یہ راتیں کہ شب قدر جس کے متعلق اللہ قرآن میں کہہ رہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ تو یہ ویسے وہ سارے سال میں ایک آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات عالی کی امت محمدیہ کے ساتھ محبت اور اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں 10 راتیں بھی ایسی اور دے دی کہ جن کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور یہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، پہلا عشرہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبادت کے لحاظ سے بڑا محبوب تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ کسی بھی آدمی کا کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں کے اندر زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یہ جو 10 دن ہیں عبادت کے لحاظ سے اللہ کو بڑے محبوب ہیں کہ ان کے علاوہ جو نیک اعمال کیے جائیں گے وہ بھی اللہ کو محبوب ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو وہ ہیں، پسندیدہ عمل اللہ کو وہ ہیں جو ان 10 دنوں کے اندر کیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے عشرہ، اس سے 9 دن مراد ہوں گے نا، 10واں دن تو چونکہ وہ روزے کے اندر نہیں آتا، تو پہلا عشرہ مطلب پہلے 9 دن ذی الحجہ کے جو ان دنوں کے اندر روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک روزہ رکھا، 1 سال کے روزوں کا ثواب مل گیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، اور ان راتوں کی عبادت کی تو شب قدر کے برابر ثواب مل گیا۔ تو یہاں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اس سے اللہ رب العزت ان ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی قسم اٹھا رہے کہ مجھے ان 10 راتوں کی قسم ہے۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، شف ویسے تو ہم اردو میں جس کو کہتے ہیں جفت، 2، اور وطر تاک کو کہتے ہیں 1 کو یا 3 کو یا 5-7 کو۔ تو والشف سے مراد یوم النحر عید کا دن ہے، اور والوطر سے مراد یہ یوم عرفہ جو 9 ذی الحج کا دن ہے، یہ وہ دن مراد ہے۔ ان 2 دنوں کی بھی اللہ قسم اٹھا رہا۔ واللیل اذا یسر، اور رات جب چل دے اللہ رات کی قسم اٹھا رہا۔ یہ 5 قسمیں اللہ رب العزت نے اٹھائی ہیں، اور آگے کچھ باتیں بیان کی، کچھ نشانیاں اپنی بیان کی، اپنی قدرت کی، اور آگے ان 5 قسمیں اٹھانے کے بعد جو جواب قسم ہے وہ اللہ کا یہ ہے ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تیرا رب تیرے اوپر گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ مرصاد یہ مرصد کی جمع ہے۔ مرصد کہتے ہیں کہ ایسی چوٹی نما جگہ جہاں سے نیچے کی ہر جگہ کی نگرانی کی جا سکے۔ تو اللہ کیا بتانا چاہ رہا کہ تیرا رب تیرے سارے اعمال کے اوپر نگرانی کر رہا ہے، نگران بن کے بیٹھا ہوا، ایک ایک چیز تیری اللہ کی نظروں کے سامنے ہے۔ تو یہ باتیں ذی الحجہ کی مناسبت سے کچھ آپ کے سامنے کی ہیں۔ تو ابھی آگے قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں، فضائل اس کی کچھ تاریخ پچھلی اتوار بیان کی۔ تو یہ قربانی کس کے اوپر واجب ہوتی ہے، اس کی کچھ شرطیں۔ سب سے پہلی شرط کہ وہ بالغ ہو، بالغ، نابالغ کے اوپر چاہے یہ مالدار ہے چاہے جیسا بھی ہے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، مجنو نہ ہو۔ اگر مجنو، دیوانہ، پاگل ہوگا تو چاہے امیر بھی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، عاقل کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ تیسری چیز مقیم ہو، مطلب اپنے گھر کے اندر قیام کی حالت میں ہو، مسافر نہ ہو، مسافر کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ چوتھی چیز کہ یہ صاحب نصاب ہو، پہلی چیز بالغ ہو، دوسری چیز کہ یہ عاقل ہو، تیسری مقیم ہو، مسافر نہ ہو، چوتھی کہ یہ صاحب نصاب ہو۔
اب صاحب نصاب کسے کہیں گے؟ وہی صدقہ فطر رمضان المبارک کے اندر بھی آپ کے سامنے رکھا کہ وہی نصاب ہے قربانی کا بھی۔ زکوٰۃ کا نصاب اس سے الگ ہے، تو قربانی اور صدقہ فطر کا نصاب ایک ہی ہے۔ یہ نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا۔ اگر یہ نہیں ہے تو 52 تولے چاندی۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ کی ضروریات اصلیہ سے زائد جو بھی چیزیں آپ کی ملکیت کے اندر موجود ہیں، اور وہ ضروریات اصلیہ سے جو زائد چیزیں ہیں ان کی مالیت چاندی کی 52 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب ضرورت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ضرورت اصلیہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی جان اور آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ ان چیزوں کے بغیر آپ کی جان کو خطرہ ہے، ان چیزوں کے بغیر آپ کی عزت کو خطرہ ہے۔ یہ چیزیں تو ضرورت اصلیہ ہیں، جو ان سے زائد ہوتی چلی جائیں گی ان کو ضرورت اصلیہ سے زائد کہیں گے اور ان کو نصاب کے اندر لائیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں مثال کے طور پر گھروں کے اندر ٹیلی ویژن ٹی وی پڑے ہوئے، اور آج کل تو 50 60 ہزار کی وہ LED لگتی ہے اور ڈش لگی ہوئی ہے، یا دوسری زائد ضرورت سے زائد گھر موجود ہے، ضرورت سے زائد پلاٹ موجود ہے، ضرورت سے زائد گھر میں بستر موجود ہے، ضرورت سے زائد گھر میں برتن موجود ہیں، ضرورت سے زائد گھر میں کپڑے موجود ہیں، ضرورت سے زائد سواری موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ضرورت سے زائد ہیں۔ یہ ٹی وی وغیرہ آپ استعمال بھی کر رہے تو بھی یہ ضرورت سے زائد ہے، شرعی طور پہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ ہر حال میں ضرورت سے زائد ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی گرمیاں چل رہی ہیں تو سردیوں کے کپڑے ہم نے سنبھال کے رکھے ہوئے، وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ اس وقت وہ ہماری ضرورت نہیں ہے، جس وقت ضرورت ہوگی اللہ دے دے گا۔ ہاں، ہم نے اگر سنبھال کے رکھے منع نہیں ہے، لیکن وہ نصاب کے اندر آئیں۔ ٹھیک ہے، الماری بھری پڑی ہے بستروں سے، ضرورت کہ ہم 4 افراد گھر میں رہتے ہیں، 4 بستر موجود ہیں، لیکن گھر کے اندر بستروں کی تعداد ہوتی ہے 10 12 16 20، تو وہ جو زائد ہیں وہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ضرورت سے زائد چیزوں کے اندر آ کے نصاب کے اندر آئیں گی، اور جب ان چیزوں کی قیمت 52 تولہ چاندی تقریباً 1000 روپیہ چاندی سے اوپر نیچے ہے، 52,000 لگا لیں، اتنی قیمت کو پہنچ گئی تو قربانی واجب ہو گئی۔ سمجھ آگئی واجب قربانی واجب ہو گئی۔ تو اب جب قربانی واجب ہو گئی، اب اس سے آگے کا مسئلہ ضروری جو اہم ہے ہمارے ہاں بڑا انسان مسلمان غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر افراد ہیں 6 7 8 10۔ اب ہر سال ہوتا کیا ہے کہ اس سال قربانی کر دی والد کی طرف سے، اگلا سال آیا قربانی کر دی والدہ کی طرف سے، اس سے اگلا سال آیا قربانی کر دی بیوی کی طرف سے، اس سے اگلا سال آیا کہتے ہیں اپنی طرف سے بھی کر لو، کہتا اپنی طرف سے تو میں نے سب سے پہلے کر لی۔ تو قربانی کا عمل جو صاحب نصاب ان 4 شرطوں کے ساتھ ہر سال واجب ہوتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ ہر سال اگر آپ ان 4 شرطوں کے ساتھ موجود ہیں تو قربانی آپ کے اوپر واجب ہے، اور آپ کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور واجب اس کو کہتے ہیں جو بلا عذر چھوڑے تو گناہگار ہوتا ہے بندہ۔ تو یہ ہر سال عید کے ساتھ اس کا تعلق ہے، زندگی میں ایک مرتبہ کرنے سے ہر سال کے لیے یہ کافی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر واجب ہی نہیں ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہر سال اگر آپ دیکھتے ہیں کہ قربانی آپ کے اوپر واجب ہو جاتی ہے تو پھر بھی کسی اور کی طرف سے کرنا تو یہ مناسب نہیں ہے، اپنا واجب ہی ادا کرنا چاہیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے اندر افراد ہوتے ہیں 5 6، اب سربراہ ایک ہی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے ہر گھر کا۔ تو اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ جب سربراہ کی طرف سے قربانی ادا ہوگی تو سب کی طرف سے ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک نے کھانا کھایا دوسری کی طرف سے کھایا گیا، ایک نے نماز پڑھی دوسرے کی طرف سے پڑھی گئی، کیوں جی؟ ایک نے زکوٰۃ ادا کی دوسرے کی طرف سے ہو گئی۔
ایک نے روزہ رکھا دوسرے کی طرف سے روزہ رکھا گیا نہیں، سب کے اوپر علیحدہ سے واجب ہے۔ ہاں گھر کے اندر جتنے افراد ایسے موجود ہیں جو صاحب نصاب ہیں ان سب کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھر کا سربراہ کاروبار کرتا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب اس کی بیوی ہے، اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، دوسری چیزیں ہیں، مالک ہے اور وہ نصاب کو پہنچتی ہیں تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اب مثال کے طور پر آگے بیٹا ہے، بیٹا اپنی ملازمت کر رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے یا جیسے بھی اس کے پاس بھی نصاب کی مالیت کا سامان موجود ہے تو اس کے اوپر بھی واجب ہے۔ اب بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے اگلے سال، تو بیٹی کی شادی اگلے سال کرنی ہے، اس کے جہیز کا سامان لینا شروع کر دیا، اب اس کو سونا لے کے دے دیا، دوسرا سامان لے کے دے دیا۔ ابھی یہ سامان اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن سونا تو ضرورت ہو یا نہ ہو یہ تو نصاب کے اندر آئے گا۔ تو بیٹی کے پاس بھی اتنا مال موجود ہے کہ یہ صاحب نصاب ہے تو بیٹی کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی ادا ہوگی تو سب کی طرف سے ادا ہوگی، بلکہ گھر کے اندر جتنے بھی صاحب نصاب افراد موجود ہیں قربانی ان سب کی طرف سے کرنی پڑے گی۔ ہاں ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے، یہ نہیں کہ بیوی کی طرف سے بھی اس کے اوپر ڈال دیا گیا، اولاد کی طرف سے بھی اس کے اوپر نہیں، یہ اس کے اوپر واجب ہے، یہ اپنا ذمہ دار ہے۔ بیوی کے اوپر واجب ہے، بیوی اپنی ذمہ دار ہے۔ اولاد کے اوپر واجب ہے، بالغ ہے تو اولاد اپنی ذمہ دار ہے۔ ہاں ہوتا یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بیویوں کو باہر نہیں نکالا جاتا، تو خامد جو کما کے لاتا ہے وہی بیوی کو دیتا ہے، تو بیوی کہتی ہے جی میرے پاس تو پیسے نہیں اتنے ہوتے، سونا تو ہے لیکن اتنے پیسے نہیں ہوتے تو میں کیسے قربانی کروں؟ میرے اوپر واجب تو ہوتی ہے جیسے آپ بتا رہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ تو ایسی عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، صدقہ فطر کا مسئلہ ہو اور یا ایسے قربانی کا مسئلہ ہو کہ جو صاحب نصاب ہے، شریعت یہ نہیں کہتی کہ تمہارے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے، شریعت کہتی ہے کہ جس سامان کی وجہ سے یا جس زیور کی وجہ سے تیرے اوپر قربانی واجب ہوئی اس زیور میں سے کچھ حصہ بیچ کے تم اپنا فریضہ ادا کر لو۔ یہ تو بات ہماری عورتوں کے ذہنوں میں آتی نہیں نا کہ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، تو فریضہ ادا کرنا ضروری ہے۔ جتنے افراد کے اوپر قربانی واجب ان سب کی طرف سے فریضہ ادا کرنا ضروری ہے۔ جو اپنی طرف سے فریضہ ادا نہیں کرے گا وہ گناہگار ٹھہرے گا۔ اور ہمارے ہاں ایک اور بھی چیز چلتی ہے، خود کے اوپر قربانی واجب ہے اور جانور بھی لے لیا قربانی کا، تو ہوتا کیا جی یہ میں نے اپنی طرف سے پچھلے سال کر لی تھی، اس دفعہ یہ میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ کے نبی کی طرف سے کر رہا۔ یہ اپنے کے اوپر واجب ہے جی میں اپنے والد کی طرف سے کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنی والدہ کی طرف سے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ زندہ ہیں یا انتقال کر چکے ہیں یہ بات نہیں ہے، لیکن میں اپنی اوپر واجب ہے اور خود ادا نہیں کر رہا، میں اپنے والد کی طرف سے کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنی والدہ کی طرف سے یا میری بہن یا بھائی کا انتقال ہو گیا میں ان کی طرف سے کرنا چاہ رہا ہوں قربانی، اپنا واجب ادا نہیں کر رہا، تو ٹھیک ہے ایک نہیں آپ اللہ کے پیارے نبی کی طرف سے 2 کریں، آپ اپنے والدین کی طرف سے 1 نہیں 2 2 3 3 کریں، لیکن یہ ساری قربانیاں نفلی قربانیاں ہیں اور جو ہمارے اوپر اپنے اوپر وہ واجب ہے، اگر یہ واجب ادا نہیں کرے گا وہ نفلی تو ادا ہو جائے گی، اس کا مسئلہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دی یا والدین کی طرف سے کر دی وہ تو نفلی قربانی ادا ہو جائے گی، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنا واجب ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ گناہگار ہی رہے گا۔ تو اس لیے پہلی چیز جو بار بار میں عرض کر رہا ہوں وہ گھر کے اندر یہ دیکھیں کہ واجب کس کے اوپر ہے۔ بس اوقات کیا تھا بیوی کے اوپر واجب ہوتی ہے اور جو خامد ہوتا ہے گھر کا سربراہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوتی، لیکن اب ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ بن چکا ہے کہ بیوی کی طرف سے قربانی کرنا ایک شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے، یا بیوی کی طرف سے کرتا میں اپنی طرف سے کرتا یا تیرے اوپر واجب نہیں پھر کی ہے،
پھر بھی اپنی طرف سے، اور بھائی اس کے اوپر واجب ہے. ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ بیویوں کو باہر نہیں جانے دیتا، کمانے نہیں دیتا، تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ اس بیچاری کو گناہگار کر رہے. تمہاری بیوی ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، احسان کا معاملہ کرو. تمہارے اوپر تو واجب نہیں ہے. ہاں اگر واجب ہوتی پھر تو ایک الگ بات تھی. تمہارے اوپر واجب نہیں ہے، اس کے اوپر واجب ہے، تو مہربانی کر کے اس کا احساس کرو، اس کا واجب ادا ہو جائے. نفلی قربانی نہ بھی ہو تو انسان گناہگار تو نہیں نہ ہوتا، لیکن اگر واجب ادا نہیں ہوگا تو وہ تو ساری زندگی گناہگار ہی رہے گی. اور یہ قربانی کا عمل ایسا عمل ہے کہ یہ بعد کے اندر بھی سر پہ رہتا ہے. یہ نہیں کہ یہ عید کے دن گزر گئے جی اب بس معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ مفسرین فقہا فرماتے ہیں کہ عید کے دن گزر گئے. صاحب نصاب تھا ان 3 دنوں کے اندر نا، صاحب نصاب کا تعلق ان 3 دنوں کے ساتھ ہے. 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کی مغرب تک. اگر ان 3 دنوں میں یہ صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہے. آگے پیچھے کے وقت تو نہیں دیکھا جائے گا. پیچھے چاہے سارا سال امیر رہا لیکن ان 3 دنوں کے اندر آگے غریب ہو گیا، صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. تو صاحب نصاب ہونے کا تعلق ان 3 دنوں کے ساتھ ہے. کیا کہتے ہیں صاحب نصاب تھا لیکن یہ دن گزر گئے، اب قربانی تو کر نہیں سکا، کسی عذر کی وجہ سے بیمار ہو گیا، یا گھر کے اندر لڑائی جھگڑے چلے، یا کوئی فوتگی ہو گئی جس کی وجہ سے فرصت نہیں ملی کہ قربانی کی جائے. اب یہ نہیں کہ اس کا بس ختم، معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ بڑے کیا فرماتے ہیں کہ اب اس کی قضا لازم ہے. اب اس کی قضا، ایک بکرے کی بقدر متوسط درجے کا بکرا، اس کی قیمت کا پتہ کر کے اس کی قیمت صدقہ کی جائے. ہاں پچھلے سال 3-4 سال سے اپنی طرف سے نہیں کیا، اب کیا اس سال کر کے پچھلے بھی پورے ہو گئے؟ نہیں، بلکہ پچھلے سال جن سالوں میں نہیں کر سکا ان سالوں کا حساب کر کے اتنی قیمت صدقہ کرے. اگر بکرا خرید لیا تھا ذبح نہیں کر سکا تو وہ بکرا اسی طرح زندہ ہی صدقہ کر دے. ہاں وہ فریضہ ختم نہیں ہو جاتا، اس کی قضا ضروری کرنی پڑتی ہے. تو یہ بنیادی چیزیں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ گھر کے اندر دیکھا جائے کہ واجب کس کے اوپر ہے اور کتنے افراد کے اوپر واجب ہیں، واجب کیسے ہوتی ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. تو جتنے افراد کے اوپر واجب ہو ان سب کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے، واجب ہے. یہ نہیں کہ سب کی طرف سے بکرے لیں، بڑا جانور یا مہنگا جانور، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد سب کی طرف سے فریضے کی ادائیگی ہے. ہاں اگر بکرا مہنگا ہے تو ایک بڑا جانور لے کے اس میں حصے تقسیم کیے جا سکتے ہیں کہ 7 افراد ہیں، 5-6 افراد ہیں تو بڑا جانور لے لیں، 10-10 ہزار 12-12 ہزار ڈال کے بڑا جانور لے کے سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. تو یہ ضروری ہے. اب قربانی کا جانور خریدنا، اب اس کے لیے یہ جو بکرا بکری یا دمبا دمبی یا چھترا چھتری، یہ تو مطلب بکرا جو ہے یہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے. یہ دوندہ چوگا یہ جو چیزیں نا یہ نشانی کے طور پر ہے، عمر مکمل ہونا ضروری ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے عمر مکمل ہوتی ہے، اپنے پاس ہی پالا ہے، پتہ ہے کہ عمر پوری ہے اس کی، لیکن وہ دوگا نہیں ہوا دوندہ، تو پھر وہ نشانی ہے نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. یقین ہونا ضروری ہے کہ اس کی عمر مکمل ہے. ہاں دمبا اور چھترا 6 ماہ کا اگر مضبوط ہو اور پلا ہوا ہو، سال والوں میں چھوڑا جائے تو سال کا لگے. یہ نہیں کہ سال کا لگ ہی نہیں رہا پھر بھی 6 مہینے کا چل جائے گا، نہیں. یہ 7 شرط ہے کہ 6 مہینے کا ہو. ہاں 6 مہینے کے سے کم تو نہیں لگے گا، 6 مہینے کا ہو اور سال والوں کے بیچ میں چھوڑا جائے، اتنا پلا ہوا ہو کہ سال کا لگے، پھر یہ قربانی پہ لگے گا. اور اسی طرح گائے یا بیل یا بھینس یہ 2 سال کی ہونا ضروری ہے. اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا جی بھینس کی قربانی تو ہے ہی نہیں، نہ اللہ کے پیارے نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے. بھینس کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی قربانی تو ہے ہی نہیں، نہ قرآن پاک کے اندر نہ حدیث مبارکہ کے اندر. تو اس کی میں ایک عام سادہ سی بات آپ کو بتاتا ہوں. بھینس کے حلال ہونے کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ جانور حلال ہے، نہ قرآن کے اندر، نہ حدیث کے اندر، نہ اللہ کے نبی سے، نہ صحابہ سے، نہ بڑے حضرات سے، کہیں سے بھی اس کا ذکر نہیں ملتا کہ بھینس حلال ہے. پھر بھی بھینس حلال ہے کہ نہیں؟ کھاتے کہ نہیں؟ سارے کھاتے. اچھا جی حلال کیوں ہے؟
حلال اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اہل عرب کے ہاں یہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے، یہ کوئی الگ سے جانور نہیں ہے۔ کیا ہے یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ جب گائے کی ہی ایک قسم ہونے کی وجہ سے یہ حلال ہو گیا تو گائے کی ہی ایک قسم ہونے کی وجہ سے قربانی کے لیے جائز کیوں نہیں ہوا؟ بات سمجھ آئی میری؟ یہ حلال کیوں ہے اس کی دلیل جب کسی بھی عالم سے پوچھے جی بھینس حلال کیوں ہے، وہ جواب دے گا کہ جی یہ گائے کی ایک قسم ہے، یہ الگ سے کوئی جانور نہیں، یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ تو جب گائے کی ہی قسم ہے تو گائے حلال ہے تو بھینس بھی حلال ہے۔ تو وہی دلیل مطلب یہاں چلے گی کہ جب گائے کی ہی ایک قسم ہے تو جب گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو بھینس کی بھی وہی گائے والی شرائع کے 2 سال کی، اگر اونٹ ہے تو وہ 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے اندر کون سی خوبیاں ہوں اور کون سی عیب نہ ہوں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کے اندر کون سے وہ ایسے عیب ہیں قربانی کے جانور میں جو نہیں ہونے چاہیے، تو اللہ کے پیارے نبی نے ایسے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ چار الارجاء البین ضلعها، سب سے پہلا کہ ایسا لنگڑا کہ اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو رہا ہو۔ دوسرا والعوراء البین عورها، ایسا کانا آنکھ کا زخم کہ سب کو نظر آ رہا ہو کہ اس کی آنکھ میں زخم ہے۔ والمریض البین مرضها، ایسا بیمار کوئی بھی بیماری اس کو لگتی کہ سب کو نظر آ رہا کہ یہ بیمار ہے، بیمار نہیں ہے۔ تو والعجفاء التی لا تنقی، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ایسا کمزور اور لاغر جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا بھی باقی نہیں رہا، ایسا جانور، یہ 4 قسم کے عیب والا جانور قربانی پہ نہیں لگ سکتا۔ اور اسی طرح سینگ ٹوٹا ہوا جانور، جس کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو اور وہ چوٹ ہے وہ دماغ تک پہنچ گئی ہو۔ اسی طرح کان کٹا ہوا جانور، مادہ جانور ہے، بکری ہے تو اس کا ایک تھن وہ دودھ سے خشک ہو چکا ہے، اگر گائے یا بھینس ہے تو اس کے 2 تھن اگر دودھ سے خشک ہو چکے ہیں، تو ایسا عیب دار جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ قربانی چونکہ اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے، تو ایسا بہترین جانور ہو جو ایسے عیبوں سے پاک ہو، پھر اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے کہ ہاں میرے بندے نے میری محبت کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ کچھ ضروری مسائل، ضروری باتیں تھی قربانی کی جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی۔ پہلی قربانی واجب کس کے اوپر ہوتی ہے، اور پھر قربانی جس کے اوپر واجب ہے سب کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس قربانیاں اضافی موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں۔ اضافی قربانیاں موجود ہیں تو سب سے پہلے حق ان اضافی قربانیوں کے اوپر اللہ کے پیارے محبوب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو اس قربانی کے عمل کے ساتھ اتنی محبت تھی، اپنی زندگی کے اندر ہر سال کرتے رہے۔ پھر جب آخری وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ اے علی میرے بعد میں میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ اور کسی عمل کے بارے میں کسی صحابی کو کوئی وصیت نہیں کی کہ میری طرف سے یہ عمل کرتے رہنا، میری طرف سے فلاں عمل کر، لیکن قربانی کا عمل حضرت علی کو وصیت کی کہ علی میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، اللہ کے پیارے نبی کی طرف سے قربانی کر دیں۔ ہاں اگر پھر بھی اضافی حصے موجود ہے اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر دیں۔ والدین کے احسان اولاد کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، تو اللہ رب العزت نے بھی والدین کو اولاد کے اوپر بہت مقام اور بہت رتبہ اور بہت زیادہ حقوق دیے ہیں، تو ان حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے والدین کی طرف سے نفلی قربانی ادا کریں۔ اگر ان کے اوپر واجب ہے تو لازمی کرنی چاہیے، لیکن میں نفلی کی بات کر رہا ہوں کہ نفلی پھر والدین کی طرف سے کر دیں اور اپنے عزیز اور رشتہ دار جو قریبی ہیں ان کی طرف سے کر دیں، لیکن سب سے پہلے واجب کو ادا کریں، سب سے پہلے واجب کو ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ابھی دن آنے والے ہیں ان دنوں کے اندر ایک مستحب عمل ہے
ایک تو قربانی کا عمل بڑا، اس کی بات بھی ایک رات کی عبادت وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی، دن کا روزہ کہ 1 سال کی عبادت کے برابر ثواب وہ بھی رکھ دی۔ ہاں ایک مخصوص عمل بھی ہے، وہ صرف ان حضرات کے لیے ایک مستحب عمل ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہ شرط لگائی وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، کہ جو تم میں سے قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو ذی الحجہ کے پہلے دن ہیں اپنے بال وغیرہ اپنے ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مستحب پہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو سنت کی توفیق دیتے ہیں، جو سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو فرائض ادا کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اور ان دنوں کے اندر ایام تشریق بھی آئیں گے، تکبیرات تشریق بھی آئیں گی، انشاءاللہ ان کے متعلق آئندہ اتوار بات کریں گے۔ تو یہ 5 قسمیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اٹھائی، والفجر، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، والشفع سے مراد یوم النحر عید الاضحیٰ، والوتر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، واللیل رات کی قسم کہ جب وہ چھا جائے۔ تو ان قسموں کے جواب میں آگے اللہ رب العزت نے کہا ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرا رب تیرے سارے اعمال کے اوپر نگران ہے، اس کے سامنے ہے تو جو بھی کر رہا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔